من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. سبحان اللہ. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی راہ میں اعلاء دین کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے اپنی جان صرف کرنے والوں کو کس عظمت اور شان سے نوازا اور حیات دائمی، حیات ابدی اور لذات اخروی سے نوازا، اس کا بیان فرمایا ہے. یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ شہید کی زندگی پر بہت بڑی دلیل ہے کہ قبر کے اندر یعنی عالم برزخ میں شہید زندہ ہے. ہاں بھی شہید ہے، زندہ ہے. یہ شہید جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے، دین کے دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہوئے اپنی جان صرف کرتا ہے، اپنی جان صرف کرتا ہے. ویسے شہادت کی جو تعریف لکھی ہے نا علماء نے، وہ فرماتے ہیں بذل النفس فی سبیل اللہ، اپنی جان کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا، اپنی جان کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا. اب یہ ذہن میں رہے کہ ایک تو ہے کہ ایک ہی بار بندہ جائے میدان جہاد میں، میدان کارزار میں، اور جا کر دشمنوں سے لڑے اور شہید ہو جائے. ہاں جی، اس نے صرف کی ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان اپنی. اور دوسرا وہ ہے جو زندگی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے لیے لوگوں سے لڑتا رہے. ہاں جی، وہ بھی شہید ہے. وہ کون ہے؟ شہید ہے. وہ بھی شہید ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بذل النفس فی سبیل اللہ کا مطلب ہے کہ اپنی جان کھپا دینا اللہ کی راہ میں. ہے جی. ایک وہ ہے جو آدھے گھنٹے کے لیے گیا ہے میدان کارزار میں اترا ہے اور شہید ہو گیا ہے کافروں سے لڑتے ہوئے. اور دوسرا وہ ہے جو زندگی ساری دین کے دفاع کے لیے لڑتا رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں وہ بندہ بھی شہید ہے. کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ جیسے آپ دیکھیں شہید جو جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شہید زندہ ہوتا ہے، قبروں میں ان کے اجسام محفوظ ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے نہیں ہوتے، تو ان کے اجسام محفوظ ہوتے ہیں. اس طرح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جسم بھی محفوظ رکھتا ہے جو دنیا کے اندر اس کے دین کے لیے لڑتے رہے. اب بہت سارے اجلہ علماء ہیں، ان کی قبریں کھولی گئی تو ان کے جسم بالکل محفوظ تھے، تر و تازہ تھے ان کے جسم. جیسے ہندوستان کے اندر پاکستان بننے سے بھی بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک قبرستان میں نا پانی آ گیا تو اس میں دو جسم جو تھے نا کفن سمیت، کفن پہنے ہوئے ہیں، اس طرح پانی کے اوپر تیر رہے ہیں. پورے قبرستان پانی سے بھر گیا، کہیں سے آ گیا ہوا سیلاب تو دو میتیں جو ہیں وہ پانی میں ایسے تیر رہی ہیں. وہاں ایک بندہ تھا صاحب کشف، اس نے مراقبہ کیا. مراقبہ کرنے کے بعد اس نے بتایا لوگوں کو، اس نے کہا یہ دونوں بندے قرآن کے حافظ تھے. جب غور کیا گیا تو ایک کا کفن بالکل صحیح سلامت، پانی میں تیرتے ہوئے بھی میلا نہیں ہے، اور ایک کا کفن میلا تھا. ایک کا کفن کچھ میلا ہو چکا تھا، کچھ میلا ہوا تھا، سارا میلا نہیں ہوا تھا. تو اس نے اس بات پہ جب مراقبہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات اس پر کھولی کہ جس کا کفن بالکل میلا نہیں تھا یہ زبانی قرآن پڑھتے ہوئے بھی بغیر وضو نہیں پڑھتا تھا. حالانکہ بغیر زبانی قرآن پڑھنا بغیر وضو کے جائز ہے، بندہ ہاتھ نہ لگا رہا ہو، یا ویسے بندہ اس طرح ہاتھ کر کے بیٹھے قرآن پاک کو دیکھنا جائز ہے. قرآن پاک کو دیکھنا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے. تو اس طرح کر کے دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کیونکہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے نا، جس جگہ سے دیکھ رہا ہے کیا وضو میں اس جگہ کا دھونا ضروری ہے؟ نہیں نا، آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا اندر سے، تو اسے دھونا ضروری ہے. تو اس سے ثابت کیا ہوا کہ بے وضوئی جو ہے، حدث جو ہے، اس کا اثر اس جگہ پہ نہیں ہوتا. یہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو آنکھیں دیکھنے سے یہ ضرور ہے کہ شعاع جو ہے وہ جاتی ہے، جا کے قرآن پاک میں ٹکراتی ہے، وہاں سے واپس آتی ہے، اس کا انعکاس ہوتا ہے تو بندے کو نظر آتا ہے. جناب وہ یہی ہے نا اصول ان کا، سائنسدان یہی کہتے ہیں. تو
آنکھ ٹکرا رہی ہے، شعاع آنکھوں سے نکل کے پہنچ رہی ہے قرآن پاک پر، لیکن قرآن پاک کو یعنی کہ اس وقت وضو کرنے کا حکم نہیں ہے، لیکن وہ حافظ قرآن جو ہے ایسی حالت میں بھی بغیر وضو کے نہیں پڑھتا تھا، وضو کے ساتھ ہی قرآن پڑھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کے کفن کو بھی میلا نہیں ہونے دیا۔ اور دوسرا حافظ جو تھا قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے اس کے جسم کو بھی محفوظ رکھا ہے، لیکن کفن کچھ میلا ہو چکا تھا، اس کی وجہ یہی بنی اور سبب یہی بنا کہ وہ وضو نہیں کیا کرتا تھا، یعنی کہ بغیر وضو کے ہی پڑھتا رہتا تھا قرآن پاک، زبانی چلتے پھرتے۔ وہ جو حافظ تھا پہلے والا، وہ جب بھی بے وضو ہوتا فوراً وضو کرتا، وضو کر کے پھر قرآن پاک پڑھنا شروع کرتا۔ یہ ذہن میں رہے، انسان کو چاہیے کہ التزام کرے، جب بھی بیٹھے جہاں بھی بیٹھے۔ اب میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، کعبے کو پشت کی ہوئی، یہ مجبوری ہے، یہ خطیب کے لیے سنت ہے اور ضروری ہے خطیب کے لیے، وائز کے لیے کہ وہ اس طرح بیٹھے کہ مجمع جو ہے اس کا منہ کعبے کی طرف ہو۔ آپ جو بیٹھے ہیں آپ کی مجبوری ہے، اس کا منہ کعبے کی طرف ہو، اس کی پیٹھ کعبے کی طرف ہو، لوگوں کا منہ ادھر ہو، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں، کعبے کی طرف منہ کر کے بیٹھنے کا انتظام کرنا چاہیے۔ بندہ جہاں بھی بیٹھے صرف کعبے کی طرف، کعبے کی تعظیم کی نیت سے بندہ منہ کر کے بیٹھے نا، اس پر بھی ثواب ہے۔ اور ماں فرماتے ہیں دو بچے اپنے گاؤں سے پڑھنے کے لیے گئے، ان میں ایک ذہین ترین پرلے درجے کا بلا کا ذہین تھا اور ایک بالکل کند ذہن۔ وہاں سے جب واپس آئے، جو کند ذہن تھا وہ بہت بڑا عالم بن چکا تھا، اور جو ذہین فتین تھا وہ جاہل کا جاہل آیا۔ کہتے ہیں جب لوگ وہاں کے اکٹھے ہو کے گئے نا ان کے اساتذہ کے پاس، ان سے جا کے پوچھا کہ کیا سبب پیش آیا ہے، انہوں نے کہا جو کند ذہن تھا نا، یہ جب بھی بیٹھا ہے کتاب لے کے اس نے منہ کعبے کی طرف کیا تھا، سبحان اللہ، یہ کعبے کی طرف منہ کر کے بیٹھتا تھا، اور دوسرا جو ہے یہ جب بھی بیٹھتا تھا یہ پیٹھ کر کے بیٹھتا تھا کعبے کی طرف۔ تو ماتے رب تبارک و تعالیٰ نے کعبے کی تعظیم کی برکت سے اس کی کند ذہنی دور کر کے اپنے علم کے دروازے اس پہ کھول دیے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے جب بھی بیٹھیں جہاں بھی بیٹھیں منہ کعبے کی طرف رکھیں، کعبے کی تعظیم کی نیت سے، قبلہ کی تعظیم کی نیت سے۔ تو اب میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے ایسی رکھنا چاہتا ہوں کہ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان کو دیکھیں۔ اس آیت مبارکہ سے جہاں پہ شہداء کی زندگی ثابت ہوتی ہے آخرت کی، وہیں سے انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی بھی ثابت ہوتی ہے۔ ان کی حیات اخروی برزخی حیات جو ہے وہ بلکہ ان کی حیات جو ہے وہ دنیا کی حیات سے بھی اکمل ہے۔ انبیاء کی جو حیات ہے وہ ان سے بھی اقویٰ ہے۔ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں آپ ایک وادی میں سے گزر رہے ہیں اور کعبہ مشرفہ کے پاس آ رہے ہیں حج کرنے کے لیے، احرام باندھا ہوا انہوں نے، اور ان کے ایسے ایسے بال ہیں، بیل کو ہانک رہے ہیں، بیل ہیں اس کو ہانک رہے ہیں اور آ رہے ہیں اور لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے ہیں۔ حضور کے صحابہ وہاں موجود ہیں، آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں، اور آقا علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں معراج کی رات مررت بقبر موسیٰ یصلی فی قبرہ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ کریمہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شریف ہے۔ اچھا، یہاں نماز پڑھ رہے تھے اور آقا علیہ السلام براق پہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام تو براق پر نہیں تھے، آپ تو براق پر نہیں تھے، لیکن آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں جب مسجد اقصیٰ میں گیا تو وہاں موسیٰ علیہ السلام پہلے کھڑے ہوئے، وہاں موسیٰ علیہ السلام پہلے کھڑے ہوئے۔ یہاں سے آقا علیہ السلام آسمانوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام بھی پہلے موجود ہیں، آدم علیہ السلام بھی پہلے موجود ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پہلے موجود ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی پہلے موجود ہیں۔ یہ حیات نہیں ہے تو اور کیا ہے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے انہیں حیات، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اچھا، اب دیکھیں صحابہ کرام علیہ رضوان جو شہید ہوئے، شہداء احد، یہ وہ شہید ہیں جن کی شہادت نص قطعی سے ثابت ہے، جن کو رسول اللہ علیہ السلام نے خود شہید قرار دیا ہے۔ آقا علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد، یعنی کہ ان صحابہ کی تدفین کے بعد 40-50 سال کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں سے نہر کھدوانے لگے، تو آپ نے مدینے میں اعلان کروا دیا میں جن جن کے
شہید وہاں دفن ہے نا، ان کو وہاں سے نکال لیں، ہم نے وہاں نہر بنانی ہے۔ تو لوگ گئے مدینے سے، جن جن کے شہید تھے انہوں نے ان کی قبریں کھودنی شروع کر دی۔ تو کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان جو ہیں، جو شہید ہوئے تھے احد کے اندر، ان کے جسم بالکل تر و تازہ نکلے اور ایسے لگتا تھا جیسے ابھی شہید ہوئے۔ اندازہ لگا کتنی اونچی شان پائی ہے حضور کے غلاموں نے۔ اچھا، اس کے بعد یہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد ترکوں کے دور کے اندر جہاں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، یہ بات زیادہ مشہور نہیں کی گئی۔ ترکوں کے زمانے کے اندر انہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف جو تھا، وہاں پہ بارش کا پانی جمع ہو جاتا تھا اور پانی نکلتا ہی نہیں تھا، اتنا پانی یعنی کہ جمع ہو جاتا تھا۔ یہ وہاں ایسی مشینری نہیں تھی جو اس وقت کہ پانی کو وہاں سے نکالا جائے، یا بعد وہ بالٹیوں سے ٹپوں سے پانی نکالتے تھے لوگ، جو ہے وہ پانی بہت زیادہ تعداد میں جمع ہو جاتا تھا۔ تو ترکوں نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف آج جہاں ہے نا، یہ آقا علیہ السلام کا دفن کیا ہوا نہیں، یہ ترکوں نے دفن کیا ہوا۔ یہ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ، یہ ترکوں کی تدفین ہے، ترکوں نے وہاں سے نکالا۔ تو کہتے ہیں حضرت جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے نکالا تھا نا، اس وقت کیا معاملہ پیش آیا، وہ بڑی حیران کن بات ہے۔ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے صحابی شہید ہوئے تھے تو ان کا ہاتھ جو ہے اس طرح کر کے پہلو میں رکھا ہوا تھا، اس طرح کر کے۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ہاتھ ان کا منتقل کرنے کی وجہ سے ہاتھ ان کا وہاں سے ہٹ گیا، جیسے ہاتھ ہٹا وہاں سے خون بہنا شروع ہو گیا، فوراً انہوں نے ہاتھ وہاں رکھا ان کا تو خون بند ہو گیا۔ اب اندازہ لگا یار بندہ اتنا عرصہ ہو جائے دنیا سے چلا جائے، قبر میں پڑا ہوا ہو، تو یہ اس کا خون رواں رہنا ہے، اس کے زندہ ہونے کی نشانی بھی دور سے ہے۔ اچھا، یہ تو ہوا نا جی آقا علیہ السلام کے یعنی وصال شریف کے 40-50 سال بعد، یعنی کہ یہ 40-50 سال ان کی تدفین کے بعد بنتے ہیں۔ ابھی میں پہلی بار جب مدینہ شریف گیا نا، وہاں ہماری پھوپھو کے بیٹے تھے، وہ مدینہ شریف ہی رہتے تھے، زندگی ساری انہوں نے وہیں بتائی ہے۔ تو آخری جب وقت ہے ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہو۔ معاملات ایسے بنے کہ وہاں پہ بڑی زیادہ تنگی کر دی گئی، تو یہ وہاں سے مدینہ شریف سے یہاں منتقل ہو گئے، اور 4-5 مہینے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ میں وہاں گیا تو مجھے کہتے رہے یار حافظ صاحب دعا کرنا اللہ تعالیٰ مجھے مدینے میں موت دے۔ بڑا عاشق بندہ تھا وہ، یعنی کہ روزانہ نماز مسجد نبی میں پڑھتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس کی دکان تھی مسجد نبی شریف کے ساتھ، یعنی کہ اتنی ساتھ تھی کہ وہ اپنی دکان میں بیٹھ کے نا سٹول وہ کہتے ہیں اسے پھٹا کہتے ہیں، سٹول وہ نکال کے نا اس طرح دروازے میں رکھ لیتا تھا، وہیں بیٹھ کے نا آقا علیہ السلام کے روضہ شریف کو دیکھتا رہتا تھا۔ سبحان اللہ۔ آگے وہاں بہت سارے لوگ ہیں ایسے کہ جو یعنی کہ ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ جاتے نہیں ہیں مسجد نبی شریف، ایسے لوگ ہیں۔ بدبختی نہیں تو اور کیا ہے، رسول اللہ نے تمہیں اپنے شہر میں رکھا ہوا، تم حضور کی بارگاہ میں بھی نہیں جاتے۔ ایک دن میں وہاں چچا ہے ہمارے، ان کے گھر میں رات کو رہا تھا، صبح کے وقت میں نکل کے نا مسجد نبی شریف جانے لگا تو ایک حاجی نے مجھے دیکھ کے گاڑی روکی، وہ سمجھ گیا کہ بندہ یہ معتمر ہے، تو وہ معتبر نہیں کہا، میں نے معتمر کہا ہے، عمرہ کرنے والے کو کہتے ہیں۔ تو وہ اس نے گاڑی روک لی، مجھے کہنے لگا جی آ جائیں بیٹھیں۔ وہ عربی میں اس نے کہا، بعد میں اردو بولنے لگا، تو میں نے کہا کہ میرے پاس اس وقت میں نے پیسے نہیں رکھے ہوئے تھے جیب میں، وہ جو کچھ بھی تھا وہیں رکھا، میں نے کہا لا فلوس عندی، کوئی پیسے نہیں ہے میرے پاس۔ وہ کہتا ہے آ جاؤ فلوس ہوں یا نہ ہوں، آپ آئیں میں لے چلتا ہوں آپ کو۔ وہ بڑی کریم لوگ ہیں وہاں کے رہنے والے۔ وہ حاجی صاحب کا نام تھا شمس الدین، وہ پاکستان کا رہنے والا تھا، سندھ کا رہنے والا تھا۔ میں نے ایسے ہی پوچھ لیا، میں نے کہا حاجی صاحب دن کیسے گزر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو گئے یہاں رہتے ہیں، رات کو آتے ہیں، صبح آتے ہیں یہاں سائیں کے روزے پر، سائیں کے روزے پہ آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی روحانی قوت عطا فرماتا ہے، پورا دن سکون سے گزرتا ہے۔ کہتے ہیں جی رات کو پھر جناب عشاء کی نماز بھی سائیں کے روزے پہ پڑھتے ہیں، یعنی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح وہ ان کا طریقہ یہ تھا، وہیں بیٹھتے تھے اسٹول رکھ کے نا جی، بس وہ آقا علیہ السلام کے روزہ مبارک کو دیکھتے رہتے تھے۔ ایسا عاشق بندہ 5 نمازیں حضور کی بارگاہ میں پڑھتے تھے مسجد نبی شریف کے اندر۔ تو انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا یہ جو مسجد شہدائے احد ہے نا، ابھی آپ نے دیکھی ہوگی شہدائے احد شریف، جہاں ان کے مزارات ہیں وہ شریف، وہاں بہت بڑی مسجد بنی ہے، بڑی عالی شان مسجد بنی ہے۔ یہ جب میں پہلی بار گیا نا اس وقت کھدائی ہو رہی تھی، اس وقت یہ مسجد شریف اس طرح نہیں تھی، اس وقت کھدائی ہو رہی تھی۔ مسجد شریف اب بنی ہے، اللہ تعالیٰ لے جائے تو آپ مسجد کی زیارت کریں، بہت شاندار مسجد بنی ہے۔ تو وہ مسجد شریف جو ہے وہاں پہ مجھے انہوں نے، حاجی اکرم صاحب ان کا نام تھا، انہوں نے مجھے بتایا، وہ چونکہ بڑے عرصے سے وہیں رہ رہے تھے،
تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ مسجد شریف جو ہے نا اس کی کھدائی کے دوران نا آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان جو شہداء احد تھے ان کے جسم یہاں سے نکلے ہیں. سبحان اللہ. یہ ابھی کی بات ہے، یہ سن 2014-15 کی بات ہے. تو کہتے ہیں ان کے جسم نکلے ہیں. کہتے ہیں کرین کی وجہ سے نا ایک آقا علیہ السلام کے صحابی تھے ان کا جسم زخمی ہو گیا. کہتے ہیں خون بہنا شروع ہو گیا، اتنا خون بہا کہ انہوں نے جا کے مدینے کے ڈاکٹروں کو بلایا، طبیبوں کو بلایا کہ آ کے دیکھو. انہوں نے کہا کہ ان کا خون نہیں رک سکتا. بڑی کوشش کی انہوں نے بھی، بالآخر انہوں نے یہی کہا، انہوں نے کہا ان کا خون نہیں رک سکتا اور نہ یہ بک سکتا ہے یہ نہ ہی ختم ہوگا اور نہ ہی یہ رکے گا. انہوں نے کہا اس کا طریقہ یہی ہے، بس ان کی تدفین کرو. سارے ڈاکٹر دیکھ چکے، بڑے بڑے جو بڑے ڈاکٹر تھے نا، طبیب تھے، وہ آئے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا جی بتائیں یار اس سے بڑھ کر اور زندگی کیا ہو. تو عراق کے اندر میں حضرت سیدنا وہاں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ بن یمان اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں. ان کے مزار تھے دریائے دجلہ کے پاس. دریائے دجلہ ہے نا یہاں پہ، وہاں پہ دریائے دجلہ کے پاس ان کے مزار تھے. تو دریائے دجلہ جو ہے وہ بالکل بغداد کے درمیان سے گزرتا ہے، یہاں تک کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کا مزار شریف دریائے دجلہ کی ایک جانب ہے اور حضرت سیدنا امام جو اہل بیت کے ائمہ اجلہ ائمہ ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر شبلی، بڑے بڑے بزرگ جو ہیں، بائی بستامی رحمہ اللہ اور جتنے بھی بزرگ ہیں ان سب کے مزار دریا کے پرلی جانے ہیں. یہ ہے نہر، دریا کہتے ہیں ان سے، یہ ہے نہر جیسے ہمارے یہاں نہریں ہوتی ہیں اس طرح کی ہیں. وہ بڑا دریا نہیں ہے، وہ اس طرح کی نہر وہ درمیان سے گزرتی ہے. اس طرح کر کے اسے آزمن اور قازمن کہتے ہیں. اس طرح کر کے مختلف دو حصوں میں بانٹا ہوا اسے. تو وہاں پہ دریائے دجلہ کے قریب کر کے ان دونوں کے مزار تھے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ. اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پوری تحریر وہی لکھی ہوئی ہے آج بھی. ان کے مزار پہ لکھی ہوئی پوری تحریر، بڑا سارا پوسٹر لگا ہوا ہے اس طرح کر کے، اندر حکومت نے لگایا ہوا وہاں. ان دونوں نے اس وقت کے حاکم کو خواب میں بتایا کہ دریائے دجلہ جو ہے نا، جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں ڈھا مار رہا ہے، دریا اردو میں کہتے ہیں کٹائی کر رہا ہے. دریائے دجلہ جو ہے وہ کٹائی کر رہا ہے، تو یہ پانی اس کا ہم تک پہنچنے لگا ہے، تو آپ ہمیں یہاں سے منتقل کر دو اور حضرت سلمان فارسی کے پاس دفن کر دو. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مزار بھی وہی ہے، مدائن کے گورنر تھے نا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے کہا جی آپ جو ہے نا ہمیں ایک رات کہا، وہ نہیں سمجھے، اس نے کہا ہو سکتا ویسے ہی ہو. دوسری رات پھر کہا، تیسری رات پھر کہا، اور تیسری رات جو ہے وہاں کے جو قاضی اور قضات تھے انہیں بھی خواب میں آقا علیہ السلام کے دونوں غلاموں نے، صحابہ نے کہا کہ ہمیں یہاں سے منتقل کرو. ٹھیک ہے نا جی. وہ وہاں سے انہیں منتقل کیا گیا. تو اب کیا ہوا جی، جب منتقل کرنے لگے تو انہوں نے باقاعدہ اس کی خبر چلائی، لاکھوں لوگ وہاں جمع ہوئے. باقاعدہ اس وقت حج کا موسم تھا، تو بڑے بڑے جو اجلہ بزرگ تھے، علماء تھے اس وقت کے، انہوں نے کہا کہ ابھی تھوڑی تاخیر کی جائے، تو ہم بھی شریک ہونا چاہتے ہیں. جی وہاں سے بڑے بڑے جہاز وہاں پہنچے، لوگ پہنچے، تو وہاں پہ پہنچ گئے. انگریز ڈاکٹر بھی وہاں پہنچے دیکھنے کے لیے. اس وقت پتہ نہیں کیا نظام ہوگا، اس کو بڑی بڑی سکرینیں نصب کی گئی، لاکھوں لوگ وہاں جمع ہوئے آقا علیہ السلام کے صحابہ کو دیکھنے کے لیے. ان کی اجسام مقدسہ جب وہاں سے نکالے گئے تو ہوا یہ کہ انگریز ڈاکٹر جو تھے نا وہ دیکھ کے حیران ہو گئے. انہوں نے اس طرح کر کے آنکھیں کھول کے دیکھی، وہ ان کا کوئی نظام ہوگا، شعائیں وغیرہ دیکھتے ہوں گے، اس طرح کر کے آنکھیں کھول کے دیکھی. انہوں نے کہا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے ابھی آنکھیں بند کی ہوں، ابھی آنکھیں بند کی ہوں. ان کا باقی تو جسم ان کا سلامت ہے ہی ہے. ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی زندگی عطا فرما رکھی ہے کہ آنکھوں سے ایسے لگ رہا ہے ان کا کہ جیسے جناب ابھی آنکھیں بند کی ہوں، انہوں نے ابھی دیکھ رہے تھے سارا کچھ، ہمارے سامنے آنکھیں بند کی ہوئے. بتائیں بھائی، یہ جو کہتے ہیں نا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، یہ وہ حضور کے غلام ہیں جنہوں نے اپنی جانیں حضور کے دین کے لیے کھپائی ہیں. یہ ہیں وہ لوگ. تو اچھا مزے کی بات دیکھیں، جو بندہ کریم آقا علیہ السلام کا فرمان دیکھیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر میں شہید. میں جو بندہ میری ایک سنت کو اس وقت زندہ کرے جب میری امت میں فساد پھیل چکا ہو، یعنی لوگ دین پر چلنا پسند ہی نہ کرتے ہوں، سگی ماں کو پسند نہ ہو کہ میری بیٹی قرآن پڑھ لے، سگے باپ کو گوارا نہ ہو کہ میرا بیٹا نماز پڑھنے کے لیے جائے اور اپنا وقت ضائع کر لے. ہیں جی فرمایا کہ ایسے حالات میں جب لوگ پگڑی باندھنا شرمندگی محسوس کرتے ہوں،
انگریز کی ٹائی پہنے فخر محسوس کرتے ہوں. ہاں جی ایسے وقت کے اندر جب لوگوں کے پاس دین کے لیے وقت ہی نہ ہو، میرے کریم آقا کے سامنے میں اس وقت کو بندہ میری ایک سنت کو تھام لے، ایک سنت کو تھام لے، فارا ہوا اجر میرا شہید، میرا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے. کیوں؟ میں شہید تو گیا اور جا کے جان قربان کر دی، دنیا سے چلا گیا، لیکن یہ بندہ جو حضور کی سنت کو، ایک سنت کو تھامے پھرتا ہے، لوگ مذاق کرتے پھرتے ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ہر وقت اسے کوستے رہتے ہیں. گھر جائے گا ماں گئی لے داڑھی رکھ لی، ماں وہ پکڑ باندھ لیا تو نے، وہ پکڑ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں. آج دیندار بندے کا مذاق اڑانا لوگوں کا مشغلہ بن چکا ہے. آج وہ دور ہے جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں. کریم آقا نے سامنے فرمایا کہ قیامت کے قریب دین حق پر قائم رہنا ایسے مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارے اٹھانا مشکل ہے. آئے وہ دور آ گیا یا نہیں آیا؟ وہی حالات پیدا ہو چکے ہیں. کریم آقا نے سامنے کیا فرماتے ہیں؟ میں اس وقت بندہ جو میری ایک سنت کو تھامے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. تو بتائیں بھائی، آج جو بندہ اس وقت جو کچھ علماء پہ بیت رہی ہے، جو دین حق کی خدمت کر رہے ہیں، بتائیں اتنے تانے کسی اور کو بھی سننے کو ملتے ہیں؟ وہ بندہ جو پیچھے نماز پڑھ کے باہر جا رہا ہے، ابھی باہر نہیں نکلا پورا، وہ بھی کہہ رہا ہے مولوی چول ہے یا نہیں؟ وہی لوگ کہہ رہے ہیں جو پیچھے نماز پڑھتے ہیں، وہی کہتے ہیں سارے مولویوں کو جمع کر کے گولی مار دی جائے، سارے مولویوں کو پکڑ کے سمندر میں ڈال دیا جائے. بتائیں آج آپ جس بندے کے بھی پاس بیٹھے ہیں وہ بھی ذلیل یہی کہے گا ہماری ترقی رکی ہے تو مولوی سبب ہے. بتائیں بھائی کیا خیال ہے؟ پھر ایسے حالات میں، ایسے دور کے اندر جو عالم اپنی زندگی کھپا دے رب تبارک و تعالیٰ کی دین کے لیے ہیں، وہ تو ایک حافظ سے تلاوت کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جسم سلامت رکھا جو قرآن کی خدمت ہی کرتا دنیا سے جائے. ہمارے جتنے بزرگ ہیں قرآن پاک کی خدمت کرتے وہ زندگی گزاری. آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ گزرا، بڑے عرصے بعد پھر گزرا، اس نے کہا جی آپ اتنے عرصے سے یہی بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہا کہ مجھے حضور کی ایک حدیث نے یہاں بٹھایا ہوا ہے. کہا جی وہ کون سی؟ انہوں نے کہا آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین بندہ وہ جو قرآن پڑھے بھی اور پڑھائے بھی. کہتے بس اسی حدیث نے مجھے یہاں بٹھایا ہوا. اب دیکھیں بندہ زندگی ساری دینی خدمت کرتا رہے اور جب دنیا سے جائے، چاہے میدان کارزار میں نہ بھی جائے تو علماء اسے بھی شہید کہتے ہیں، اگرچہ اس پر شہید والے احکام جاری نہیں ہوں گے. جیسے شہید جو ہے اسے غسل نہیں دیا جاتا، اسے ایسے ہی لپیٹ کے خون والے کپڑوں میں لپیٹ کے اسے دفن کیا جاتا ہے. کتنی مزیدار بات ہے. آقا مسند احمد میں حدیث شریف ہے، حج کے موقع پر آقا علیہ السلام کے صحابی تھے، وہ سواری کے بتکنے کی وجہ سے نا نیچے گر گئے اور ان کی ہڈی ٹوٹ گئی. اصل جو ہڈی ہوتی ہے جس میں بندے کی زندگی کا مدار ہوتا ہے، وہ ہڈی ٹوٹ گئی، وہیں پہ شہید ہو گئے. تو صحابہ کرام بردوان جو ہیں ان کا احرام کھول کے انہیں نیا کفن دینے کی تیاری کرنے لگے. تو آقا علیہ السلام اسے اس کے احرام میں ہی کفن دے دیں، قیامت والے دن یہ احرام کے ساتھ اٹھے گا، قیامت والے دن احرام کے ساتھ اٹھے گا. تو شہید جو ہے اس کو خون آلود کپڑوں میں کفن دینے کا حکم ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام میں قیامت والے دن جب یہ اٹھے گا اس کا خون بھی تر و تازہ ہوگا، اسی خون کے ساتھ ہی اٹھے گا قیامت والے دن اور اب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا. تو بتائیں ان کے مزیدار بات جو غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے، حاجی کے لیے حضور نے فرمایا کہ اس کا کفن رہنے دیں، اس کا احرام رہنے دیں، یہ قیامت والے دن ایسے اٹھے گا. شہید کے لیے حضور نے فرمایا کہ اسے کپڑے یہی پہنا دیں، قیامت والے دن انہیں کپڑوں کے ساتھ اٹھے گا. مطلب کیا ہے؟ اور حضور کا فرمان واضح ہو گیا نا، جو یہ کلام پڑھتے ہیں کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، یعنی قیامت والے دن باقی بے لباس کھڑے ہوں گے اور یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے کپڑے جو یہی پہنے ہوئے تھے انہیں کپڑوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. بتائیں کتنا بڑا اعزاز ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جب وصال کا وقت ہے نا، آپ اپنی چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں گھر میں اور آپ فرما رہے ہیں فلا نامت اعین الجبرا، میں بھی جتنے بھی لوگ بزدل ہیں ڈرپوک ہیں، میں انہیں نیند نہ ہی آئے تو اچھا ہے، انہیں نیند نہ ہی آئے تو اچھا ہے. کہتے ہیں لوگ ایسے ڈرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں جناب میدان جہاد میں جائیں گے تو مارے جائیں گے، رگڑے جائیں گے. میں دیکھو پورے میرے جسم کے اندر ایک بلش جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ زخم نہ لگا ہو، تیر کا، تلوار کا، نیزے کا، پورے جسم میں زخم ہی زخم ہے. تو خالد بن ولید فرماتے ہیں اگر میدان جہاد میں جانے سے بندہ مرتا ہوتا تو میں تو کب کا چلا جاتا دنیا سے.
دیکھیں، اور ایک وجہ علماء نے یہ بھی بیان کی ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے آپ کا نام رکھا تھا سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ فرمایا کہ اگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ میدان جہاد میں شہید ہو جاتے تو پھر یہ آواز اٹھ جانی تھی، رب کی تلوار ہی ٹوٹ گئی، پیچھے بچہ کیا ہے پھر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کے رکھے ہوئے نام کی بھی اتنی لاج رکھی ہے۔ وہ فرمانے لگے کہ میرے جسم کا ایک پلس جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ تیر تلوار نیزے کا زخم نہ ہو۔ تو مجھے تو موت نہیں آئی وہاں، میں یہیں پہ گھر پہ ہی یا ٹانگے اپنے پاؤں رگڑ کے، یہ آپ کے الفاظ ہیں، پاؤں رگڑ کے دنیا سے رخصت ہو رہا ہیں۔ تو آپ مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا سے جاتے ہوئے بھی لوگوں کو بہادری سکھا رہے ہیں۔ اب مرو ڈرو نہ، تم اپنے آپ کو تھوڑا بہادری لاؤ، کچھ نہیں ہوتا۔ بندہ وہاں جانے سے مر ہی جاتا ہے، یہ کو کس نے لکھا ہے میدان جہاد میں جانے سے بندہ مر ہی جاتا ہے؟ فلاں نامت آئین الجبنا، فرمایا کہ نہ ہی آئی نیند اس بندے کو جو بندہ اتنے بزدل ڈرپوک ہے، وہ کہتا پھرتا جی میدان جہاد میں جانے سے بندہ مر جاتا ہے۔ آج مجھے دیکھ لو تم، میں تو گھر میں پڑا ہوں، مجھے تو موت نہیں آئی وہاں۔ تو جو بندہ، جس بندے نے اپنی زندگی ساری کھپائی ہو رب تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے، وہ جہاد چاہے زبانی ہو، چاہے قلبی ہو، چاہے جناب اپنے جسم کے ساتھ میدان کارزار میں ہو، جیسے آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا تھا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، میں کہ حسان جب میرے غلام جو ہیں تلوار کے ساتھ جہاد کرے نا تو حارب بلسانے کا، تب تو اپنی زبان کے ساتھ جہاد کرنا۔ مطلب کیا ہے؟ میں کہ میرے صحابہ تلواریں چلا رہے ہوں تو وہیں کھڑے ہو کے ان دشمنوں کو للکارتے رہنا، اپنی زبان سے للکارتے رہنا، انہیں للکارتے رہنا، یہ تیرے لیے یہی جہاد ہے۔ بتائیں یہاں پہ ایک مسئلہ ضمن عرض کر دوں میں، حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات جو ہے وہ تو بالکل ایسے سمجھے کہ روز روشن کی طرح واضح ہے، زندہ ہیں قبر میں ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون، میں نبی سارے اپنی قبروں میں زندہ ہیں، وہاں بھی نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے رہتے ہیں۔ اور مزے کی بات ہے کہ نماز پڑھی جاتی ہے وقت پر ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، سارا کچھ، سارے کے سارے معاملات میں وہ وہاں بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور وضو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا عطا فرمایا ہے کہ پکا ہی وضو ہے ان کا، بغیر وضو کو تو نماز نہیں ہے نا، لیکن ماشاء اللہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہے یہ نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام عطا فرمایا، اور یہ انعام تو ان کے غلاموں کو بھی مل جاتا ہے جی۔ اور آگے دیکھیں جی، حضرت خضر علیہ السلام کے معاملہ جو ہے نا آپ کا، یہ بڑا ہی اختلاف ہے۔ لوگ جو ہیں لڑ رہے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، خضر علیہ السلام زندہ ہیں، یہ چلے گئے ہیں دنیا سے، ان کی وفات ہو گئی ہے، وصال ہو گیا ہے۔ تو یہ اس مسئلے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کے حوالے سے متکلمین جو ہے نا، علم کلام والے، ان میں جمہور اکثریت ان کی یہی کہتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، وصال فرما چکے ہیں۔ اور حضرات صوفیاء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت خضر علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی، آپ نے وصال نہیں فرمایا، آپ ابھی زندہ ہیں۔ سمجھ آیا مسئلہ؟ اب اس مسئلے پر اہل سنت میں ہی اختلاف ہے، سمجھ آیا نا مسئلہ؟ اس مسئلے پر اہل سنت میں ہی اختلاف ہے کہ متکلمین وہ بھی اہل سنت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی وفات ہو گئی، اور جو صوفیاء ہیں وہ بھی اہل سنت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ زندہ ہیں، ابھی تک آپ کی وفات نہیں ہوئی ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں حضرت سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ پیش ہوا حضرت مجدد الفسانی کے پاس، اور دونوں طرح کے دلائل تھے، اور دونوں دلائل اہل حق کے ہیں، وہ بھی حق والے، وہ بھی حق والے، جو آپ کو زندہ مانتے ہیں وہ بھی حق والے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کا وصال ہو چکا ہے وہ بھی حق والے ہیں، دونوں اہل سنت ہیں۔ تو اہل سنت میں اختلاف، تو کہتے ہیں یہ جب معاملہ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو آپ نے دیکھ کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا دلائل دونوں طرف سے ہیں، اب تو میری رہنمائی کر۔ کہتے ہیں آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے ہیں، تو کہتے ہیں نا الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، ایک آنکھ کھول کے ویکھ دینے
ہمارے آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں، لیکن قربان جائیں عاشق جو ہوتے ہیں آنکھیں بند کر کے دیکھتے ہیں۔ وہ پہلے وہ شعر بھی تھا نا، پہلے کہتے ہیں وہ پہلے یہ کہتے تھے دل میں ہے تصویر یار جب گردن جھکائی دیکھ لی، کہتے ہیں یار کی تصویر دل میں ہے، دل میں ہے تصویر یار جب گردن جھکائی دیکھ لی۔ آج کل کہتے ہیں دیوار پہ لٹکائی ہے تصویر یار جب گردن اٹھائی دیکھ لی۔ یہ غلط بات ہے، یہ نہیں دل میں ہونا چاہیے، جو کچھ بھی ہونا چاہیے۔ یہ مسئلہ ویسے ذہن میں آ گیا تو بتا دوں، گھروں کے اندر عموماً تصویریں لگی ہوتی ہیں، یہ تصویریں لٹکانا جو یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ اب تقریباً مزاروں پر بزرگوں کی تصویریں مل رہی ہیں، بزرگوں کی کتابیں نہیں ہیں، صرف تصویریں مل رہی ہیں۔ یہ بابا جی کے مزار پر بھی یہاں پہ بھی نعوذ باللہ یہ کام شروع ہو گیا، وہاں باہر بڑے بندے تصویریں بیچ رہے ہیں، سعد بھائی کی بھی تصویریں بک رہی ہیں، بابا جی کی بھی تصویریں بک رہی ہیں۔ خدا کے لیے یار لوگوں کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں؟ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں یہ کام حرام ہے گھروں کے اندر تصویریں لگانے کا۔ تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ بزرگوں کی تصویر لگائیں گے فائدہ ہوگا، یہ ذہن میں رہے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں بزرگوں کی تصویر لگانا زیادہ گناہ ہے، بزرگوں کی تصویر لگانا زیادہ گناہ ہے۔ اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد میں جہاں پہ تصویر لگی ہو وہاں رب تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ بتائیں بھائی، حضرت مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آنکھیں بند کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو بھیج دیا میرے پاس۔ تو میں نے دیکھا کہ آپ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھیں بند ہی ہیں۔ کہتے میں نے آپ سے پوچھا، میں نے کہا آپ کے لیے مولوی لڑ رہے ہیں تو آپ بھی ارشاد فرماتے ہیں آپ دنیا میں زندہ ہیں یا دنیا سے چلے گئے ہیں؟ تو حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مکتوبات شریفہ کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ میں اور الیاس علیہ السلام دونوں دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، دونوں دنیا سے جا چکے ہیں، ہم دونوں کی وفات ہو گئی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور انہیں یہ طاقت اور تصرف دیا ہے، جب بھی کوئی بندہ جنگل میں راستہ بھول جائے اسے راستہ بتانے کے لیے ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں، جب کسی کو علم دینا ہو تو سیدھا علم اس کے دل میں القاء کر دیتے ہیں۔ اور آگے مزیداری والی بات دیکھیں، توحید کی حفاظت کیسے ہوئی؟ توحید کی حفاظت رب کے نبی کے زبان سے کلمات نکل رہے تھے نا، تو باتیں پھر تو ایسی ہونی تھی جو ہونے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ باتیں ہیں کہ اذا شاء اللہ لمن شاء اللہ، باتیں یہ ہمیں کوئی طاقت تصرف اپنا ذاتی نہیں ہے، یہ جب اللہ چاہتا ہے اور جس کے لیے اللہ چاہتا ہے تو ہی ہم مدد کے لیے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، اذا شاء اللہ لمن شاء اللہ، اللہ اکبر۔ یہ جملہ پڑھ کے نا جی میں کہتا ہوں مزہ ہی آ گیا مجھے۔ خضر علیہ السلام کو یہ جملہ اذا شاء اللہ لمن شاء اللہ، جب اللہ چاہے اور جس کے لیے اللہ چاہے، کتنی بڑی بات ہے بھائی۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے۔ اللہ تعالیٰ کے چاہنے کے علاوہ پوری کائنات کے اندر ایک پتا اپنے درخت سے اپنی شاخ کو نہیں چھوڑ سکتا، تو پوری کائنات میں یہ معاملات جو آج ہم سمجھ رہے ہیں ایسی بات بالکل ہو بھی نہیں سکتی۔ یہ تو خلاف واقع بات ہے جو آج ہم سمجھ رہے ہیں۔ آج نعوذ باللہ کئی بے دین ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو رب سے بھی زیادہ پاورفل سمجھتے ہیں۔ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، نا 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 نا، یہ اہل اسلام کا عقیدہ نہیں ہے، اہل اسلام کا نظریہ یہ نہیں ہے۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ بات یہی ہے میں کہ اذا شاء اللہ لمن شاء اللہ ہے، اذا شاء اللہ لمن شاء اللہ، جب اللہ چاہے جس کے لیے اللہ چاہے، بس جب اللہ چاہے اور جس کے لیے اللہ چاہے۔ ملہوف غمگین کی مدد، مجبور کی مدد، وہ بھی فرمایا کہ جب اللہ چاہے جس کے لیے چاہے تو میں مدد کر دیتے ہیں ہم، اور کوئی بندہ راستہ بھولا ہو تو راستہ بتا دیتے ہیں۔ تیسری بات فرمائی جس بندے کے دل میں علم لدنی ڈالنا ہو وہ بھی ہم اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اس کی مرضی منشا سے ہم وہ بھی ڈال دیتے ہیں۔ بتائیں یہ بات نقل کرنے کے بعد نا حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے عجیب الفاظ نکل، بلکہ وہ ایسے زبردست الفاظ نکل کیے، کہتے ہیں اجتماعت الاقوال ذهب الاشغال والحمد للہ رب المتعال۔ سبحان اللہ، یہ اس کی عجیب سی چیز ہے۔ اس کا میں حقیقت والی بات جب میں نے یہ پڑھے تھے نا الفاظ تو مجھے ایسے لگا، میں نے کہا یار یہ تو ہندوستان کا ہندی بندہ یہ عربی الفاظ اس طرح جوڑ رہا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام جب کلام فرماتے ہوں گے تو کیا مزہ آتا ہوگا، حضور جب کلام فرماتے ہوں گے تو کتنا مزہ آتا ہوگا۔ اجتماعت الاقوال وذهب الاشکال، کہتے ہیں والحمد للہ رب المتعال۔ آپ فرماتے ہیں دونوں قول جمع ہو گئے، جو کہتے ہیں دنیا سے چلے گئے بات ان کی بھی سچی ثابت ہوئی، جو کہتے ہیں کہ دنیا میں ہیں ان کی بات بھی سچی ثابت ہوئی،
تو کہتے ہیں کہ اب اشکال بھی نہیں رہا، ساری تعریفیں اس مالک عز و جل کی، سبحان اللہ، دونوں باتیں بھی جمع ہوئی ہیں۔ اب جنہوں نے دیکھا ہے، جن اولیاء اللہ نے ملاقاتیں کی ہیں حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ، بتائیں بھائی، تو وہ مان سکتے ہیں ان کی بات جو کہتے ہیں دنیا میں نہیں ہے؟ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اس لیے صوفیاء کہتے ہیں کہ زندہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زندگی دے رکھی، دنیا سے نہیں گئے، تو واقعی صحیح بات ہے۔ حضرت مجد الفسانی جو فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے پاس خضر علیہ السلام تشریف لے آئے، مجھے انہوں نے خود کہا دنیا سے ہمارا ایک مرتبہ موت طاری ہو چکی ہے ہم پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں متجسد کر دیا ہے، ایک جسم عطا فرمایا ہے جس میں مثالی کہتے ہیں، وہ جسم عطا فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے، اسی جسم کے ساتھ ہم پورے جہان میں جہاں رب چاہتا ہے ہم تصرف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، میں جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں میں انہیں تو مردہ نہ کہو، انہیں مردہ نہ کہو۔ اس سے ثابت کیا ہوا؟ ہر وہ بندہ جو غلبہ دین کے لیے، دین کے اعلیٰ کے لیے لڑتا ہوا مرتا ہوا، یعنی جد و جہد کرتا ہوا، وہ جس طرح کی مرضی ہو، بذل النفس فی سبیل اللہ، اس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں کھپا دی ہیں، زندگی ساری بیٹھ کے رسول اللہ کا دین پڑھاتا رہا، زندگی ساری بیٹھ کے حضور کا دین پڑھاتا رہا، تو بتائیں یار اس نے اپنی جان کھپائی یا نہیں کھپائی اللہ کی راہ میں؟ تو وہ شہید کیوں ہوتے؟ تو حکمی شہید جو ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ حکمی شہید کی تعداد جو ہے نا وہ کوئی ایک جگہ میں نے پڑھا تھا 70 سے بھی زیادہ ہے، 70 سے بھی زیادہ بندے، یعنی جو بندہ پیٹ کے درد میں مرا ہے وہ بھی شہید ہے، حکمن شہید ہے، یعنی اسے اجر شہید والا ملے گا۔ وہ مائی صاحبہ جس کا بچہ پیدا ہونے والا تھا اور ایسی حالت میں دنیا سے چلی گئی، وہ بھی شہید ہے۔ وہ کیا ہے؟ شہیدہ۔ کیا کہیں گے؟ شہیدہ کہیں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ یہاں کہتے ہیں بے نظیر شہید، بے نظیر لفظ ہی غلط ہے، وہ شہید ہونا نہ ہونا یہ تو مسئلہ الگ ہے نا۔ لفظ شہیدہ ہے، کیا ہے؟ شہیدہ بولا جاتا ہے عورت کے لیے، مرد کے لیے کیا بولا جاتا ہے؟ شہید۔ اور یہ افسوسناک بات ہے، پتہ نہیں کافروں کو کیوں نہیں سمجھ آتی، ذلیل ہندو بھی اپنے مرحوموں کو شہید کہتے ہیں اور سکھ بھی اپنے مرحوموں کو شہید کہتے ہیں، فلانا شہید ہو، تمہیں کیا مصیبت پڑی ہے؟ تمہیں اہل اسلام کے خاص اصطلاح ہے لفظ شہید، تمہیں کس نے حق دیا تمہیں استعمال کرتے کرو؟ جب کوئی بندہ کسی کے ابے کو اپنا ابا نہیں کہتا، جب تمہیں ہمارے دین کی نماز اچھی نہیں، ہمارے دین میں بیان کی گئی توحید اچھی نہیں لگتی، جب تمہیں ہمارے دین میں بیان کیا گیا مسئلہ نبوت اور ختم نبوت اور رسالت کا یہ مسائل اچھے نہیں لگتے، تمہیں ہماری اصطلاح کیوں اچھی لگی؟ سمجھتے یہ بھی ہیں کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں جائے نا اس کے لیے اعزاز اس سے بڑا کوئی ہو نہیں سکتا، لفظ شہید بولا جائے، لیکن ان کے مردود ہوتے ہیں وہ کون سے؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید وہی ہوتے ہیں جو بندہ مومن ہو، بس اپنی جان دے دے۔ تو یہ حکمی شہید جو یہ بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی راہ میں جو اپنی جانیں کھپا دیں ان کو تم مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں، تمہاری فہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، تمہاری سمجھ نہیں پہنچ سکتی وہ کیسے زندہ ہیں، کیسے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق عطا کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔